بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج سے سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں گے اور اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس پہلی آیت میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ پہلے لفظ پہ بھی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ غلطی ہے الحمد، الحمد، یہ غلط ہے۔ دوسرا ہے للہ، للہ کا جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو زیر ہے یا کسی حرف کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے، وہ مجہول نہیں پڑھنا۔ تو بعض لوگ پڑھتے ہیں للہ، للہ اس طریقے سے، جو کہ بالکل تجوید کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ اصل لفظ اور درست ہے للہ، للہ۔ اور دوسری اس میں جو لام ہے وہ پہلے حرف کے مطابق اس کو پڑھیں گے، یعنی اگر پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اگر پہلے حرف کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تیسرا لفظ ہے ربی، ربی میں ایک غلطی ہو رب العالمین، یہ غلطی ہو رہی ہے رب العالمین، اس کو مجہول پڑھا جا رہا ہے جو کہ تجوید کے بالکل خلاف ہے۔ درست کیا ہے ربل، ربل۔ اور آخری لفظ ہے العالمین، العالمین کے اندر جو غلطی ہے وہ 2 ہیں۔ ایک تو ہے عین کے بعد جو الف ہے اس کو ادا کرتے وقت، اور دوسرا ہے مین پڑھتے وقت، عالمین اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہذا غلط۔ تو درست کیا ہے عالمین، عالمین۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جو را ہے اس کو پڑھتے وقت زبان کو حرکت ضرور دینی ہے لیکن بہت زیادہ حرکت نہیں دینی، اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ موٹا پڑھ دینا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الرحمن، الرحمن، ہذا غلط۔ الرحمن، اس میں زبان کو حرکت دینی ہے، میں نے کہا بہت تھوڑی سی حرکت دینی ہے۔ الرحمن، الرحمن۔ دوسرا ہے الرحیم، اس میں بھی تقریباً سیم ہی کلیہ یوز ہوگا الرحمن والا۔ عالمین میں جو ہم نے کہا کہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اور رحیم کے اندر بھی بالکل وہی والا کلیہ استعمال کرنا ہے۔ تو درست کیا ہے الرحمن الرحیم، غلط کیا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کو ناک میں پڑھتے ہیں، یہ بالکل تجوید کے اصولوں کے خلاف۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، غلط، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو درست کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماں کو بالکل ایسے پڑھتے ہیں، عام سمجھنے والے کو بھی لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مالکی، غلط، مالکی، مالک یوم الدین، یوم الدین، اس میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، جب پڑھنا ہے یوم الدین، یوم الدین، یوم کا جو میم ہے اس کے بعد میم ہے اس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، تو اس کو بالکل واضح پڑھنا ہے، یوم الدین، اس طرح نہیں پڑھنا، یوم الدین، الدین کے دال کے نیچے بھی کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل واضح پڑھنا ہے، اور الدین پڑھتے ہوئے دین ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ مالک یوم الدین،